کیونکہ بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو آ کے تمہیں وسوسے دلاتا ہے، حتیٰ کہ تمہیں یہ بھول جاتا ہے کہ تم نے کتنی رکعتیں پڑھی اور کتنی نہیں. تو اس میں آگے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یقین پر بنیاد رکھو اور اینڈ پہ 2 سجدے کر لو. تو یقین پہ کیسے بنیاد ہوگی؟ اگر مجھے یہ شک پڑ جائے کہ میں نے 3 پڑھی ہے یا 4، تو یقین کس کا ہے؟ 3 کا. 3 یا 4 میں جب شک پڑا تو یہ تو نہیں کہ میں نے 2 پڑھی ہوگی، 3 کا ہو گیا نا. تو آپ یہ سمجھے میں نے 3 پڑھی ہیں. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، اگر تم نے نماز جتنی شیطان نے تمہیں یعنی وسوسہ دلایا ہے وہ وسوسہ ہی تھا، تو یہ تمہارے جو اینڈ پہ تم ایسا کرو گے، اینڈ پہ 2 سجدے کر لو سہو کے، وہ تمہاری پوری نماز کو جفت کر دیں گے. اگر تم نے 4 کی بجائے 5 پڑھ لی تھی، اور اگر آپ نے 4 پڑھے تھے تو یہ 2 سجدے شیطان کو ذلیل کر دیں گے. اس کے لیے سجدہ صاحب کے 5 طریقے حدیث کے اندر آئے ہیں. سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ سجدہ کرنے سے پہلے، جو بخاری مسلم میں آتا ہے، تشہد جب پورا مکمل ہو جائے آپ کا، سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کریں، پھر دوبارہ بیٹھیں اور تشہد پڑھے بغیر ہی دونوں طرف سلام کرتے ہیں. یا آپ 2 طرف سلام پھیر چکے ہیں، اس کے بعد 2 سجدے کریں، پھر آپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں. اور تیسرے طریقے میں دونوں طرف سلام بھی ہے، تشہد والا بھی ہے. میرے علیحدہ سے کلپ ہے، مسئلہ 92 ریکارڈڈ ہے. سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرنے اور پھر بیٹھ کے ساتھ ہی دائیں بائیں سلام پھیر دینا، تو آپ کی نماز ہو جائے گی. لیکن اگر آپ کو بالکل ہی کوئی پتہ نہیں ہے تو سر نماز ہی آپ نے دوبارہ پڑھنی ہوگی. آپ سے اگر میں پوچھوں یقین پہ بنیاد رکھیں، تو آپ کہیں مجھے تو یہ بھی نہیں پتا میں نے ایک بھی پڑھی ہے کہ نہیں، ایڈے کو وہم پہ گیا، پھر تو تھوڑا کوئی علاج نہیں ہے. اچھا لیکن ہمارے پاس اس کا بھی علاج ہے. لو جی پھر بھی علاج لے لو. میرے سے نا ایک دفعہ ایک بندے نے کہا جی میں رکھتے بھول جاتا ہوں، بڑی کوشش کی ہے، اور کہتا ہے ہر نماز میں بولتا ہوں. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے پاس ٹوٹکا. کہتا کیا؟ میں نے کہا جب آپ نماز پڑھنے لگے نا، اپنے سامنے اپنا نا اسمارٹ فون کا نا ویڈیو کیمرہ آن کر لیا کریں. جب آپ کیمرہ آن کریں گے تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کی ویڈیو بن رہی ہے. تو میں نے کہا جب آپ کو جیسے ہی جس نماز میں شک پڑے نا، آپ نے نماز کو تو ادھر ہی چھوڑنا ہے، کیمرہ لا کے چیک کرنا ہے. تو آپ کو 2-3 بار پتا چلے گا کہ تو آپ کو خالی وسوسہ دلاتا ہے، تو کیمرہ تو بتا رہا ہے کہ آپ نے نماز صحیح پڑھی ہے. اور جناب انہیں کیمرہ لایا اور نماز بھول گئی. جب کیمرہ چل رہا تھا نا تو اب اس کے کانفیڈنس تھا کہ میں صحیح پڑھ رہا ہوں، تو شیطان ہی ناس گیا کیمرے دی بہنا. یہ میں آپ کو بالکل صحیح طریقہ بتا رہا ہوں جینون. جس کو شک پڑتا ہے نا وہ سامنے کیمرہ لگا کے نا نماز پڑھے، بعد میں وہ کاؤنٹر چیک کر سکتا ہے نا. اس دوران وہ 3 یا 4 میں شک پڑا تو کہ میں نے 3 پڑھی ہیں، 4 پوری کر کے یا وہ 5 بھی ہوگی، سجدہ صاحب کر لے گا، نماز ہو جائے گی. لیکن بعد میں جب کیمرہ دیکھے گا نا، اور نمبر آف ٹائم جب آپ یہ پرفارم کریں گے تو آپ کو چلے گا شیطان سے آپ کو وسوسہ دلاتا ہے، آپ نماز بالکل ٹھیک پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک یہ کیمرے والا طریقہ ہے جدید، ایک مدنی طریقہ. ایک اور طریقہ ہے کہ آپ صورتیں فکس کر لیں ہر رکعت کی. آپ ہمیشہ 4 رکعتوں میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری میں قل ھو اللہ احد پڑھیں، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس. میری یہ روٹین ہے، یہ اللہ کی محبوب ترین صورتیں ہیں. خصوصاً آخری 3 صورتیں تو المعوذات ہیں، اور جو سورہ الکافرون ہے وہ تو شرک سے برات کا اعلان ہے، اس کے تو زیادہ فضائل ہیں. سر آپ کبھی بھی نہیں بھولیں گے